اس کے بعد ہم آئے ہوئے مہمان کو سنیں گے. تو میں سب سے پہلے حضرت مولانا جعفر فقی ندوی صاحب مدد ذل عالی کو ادباً اور احتراماً میں ان سے التماس کرتا ہوں جو تشریف لائے اور اپنے نسائے عالیہ سے ہم سب کو سرشار فرمائے. آپ کے آنے سے آیا ہے بہاروں میں سما، ہر طرف محفل پہ چھایا ہے بہاروں کا سما. سارے چہرے کھل گئے ہیں آج خوشیوں سے یہاں، ہر کسی کے دل نے پایا ہے بہاروں کا سما. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا داؤد صاحب مدد ذل عالی اور اسٹیج پر تشریف فرما مہمان نظام، علماء کرام اور سامعین کرام اور اس مدرسے کے ذمہ داران، مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی. حضرت مولانا کی دعوت پر پہلے بھی آنا ہوا 2-3 مرتبہ. مولانا سے ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں اور ویسے مولانا بھٹکر میں بھی بہت مشہور ہیں. بھٹکر کا بچہ مولانا سے واقف ہے. جب مولانا کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہاں کی تمام جامع مساجد میں نماز جنازہ بھی پڑھی گئی اور دعائیں مغفرت کی گئی تھی. تو بھٹکر سے مولانا کا بہت ہی دلی اور والہانہ تعلق ہے، بہت گہرا تعلق اور گہرا رشتہ ہے. گویا مولانا کا یہ اس سے سنگی وطن معروف ہے، دوسرا گھر ہے. اس موقع پر مجھے بھی کہا گیا تھا کہ دینی مدارس یا دین کی اہمیت پر کچھ باتیں کی جائیں. آج کل ایک سلسلہ چلا ہے کہ اصلی علوم کی اہمیت پر بہت زور دی جاتی ہے. اس کی اپنی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اصلی علوم کی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن دینی علوم پر، شرعی علوم پر اس کو فوقیت کبھی نہیں دی جا سکتی. شرعی علوم ہے، شرعی علوم پر اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا امتیاز ہے، بہت بڑا مقام ہے. سنی کتاب ہے، اس کتاب کے بہت سے چیپٹر ہیں، بہت سے ابواب ہیں. کچھ ابواب پر فوقیت دی جاتی ہے، بعض ابواب کتاب کے بہت اہم ہوتے ہیں. اس حساب سے دیکھیے علوم شرعیہ، قرآن، اس کا اپنا بہت بڑا مقام ہے. آج دیکھیے مادیت اس درجہ چھا گئی ہے. ہمارا عموماً مسلمانوں کا ذہن دماغ کس طرح مادیت میں بھرا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی سائنس، انجینئر، ڈاکٹر یہی ہے. ان علوم کی طرف ہماری توجہ کم ہے. ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں ان بچوں کو جو بہت کمزور ہے، پڑھنے میں ہوشیار نہیں ہے یا بہت زیادہ شریر ہے. اپنے قابل بچوں کو، ذہین بچوں کو ہم دینا نہیں چاہتے. اسے ہم کس کی نظر کر رہے ہیں؟ اصلی علوم، اصلی تعلیم کے لیے ہم اس کو نظر کرتے ہیں. سمجھیے بھائی ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اور اپنا کمزور جو بچہ ہے یا بہت شریر جو بچہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا، کنٹرول میں نہیں آ رہا، اس کو ہم نے اللہ کے لیے دے دیا. اللہ بڑی کیا ہے، کیسی اہمیت، کس طرح ہمارا تعلق ہے دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، کہ ہم اپنے سمجھیے یہ بھی ایک انفاق ہے. انفاق میں کیا کہا گیا؟ اپنی بہترین چیز کو دینے کے لیے کہا گیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انفاق صرف مال کا انفاق نہیں ہے، اپنی اولاد کو بھی ان کی نظر کرنا، مدرسے والوں کی نظر کرنا، اپنے ذہین اولاد کو بھی دے دینا، یہ بھی انفاق ہے. اور یہ انفاق اچھے ذہین طلبہ کو بھی یہاں نہیں دے دیجیے. آپ صرف کمزور طلبہ یا ایسے طلبہ جو کنٹرول میں ہے یا ایسے اولاد جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، ان کی تربیت ہو جائے گی. مقصود نیت کیجیے اس انفاق میں بھی اپنی اچھی اولاد، بہترین اولاد کو دیجیے. تو یہ علوم قرآنی ہے، علوم شرعیہ ہے، قرآن کی تعلیم ہے. میں کہتا ہوں آپ ایک مثال سے سمجھیے. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی مخلوقات میں سے نہیں ہے.
قرآن اللہ کی صفت ہے اور صفت دائمی ہے. مرنے کے بعد قیامت کے بعد جنت میں بھی یہ خدا کی صفت خدا کے ساتھ رہے گی. خدا کی صفت کو زوال نہیں ہے. تمام علوم و فنون اڑ جائیں گے, قرآن باقی رہے گا. جنت میں بھی حافظوں سے کہا جائے گا پڑھتا جا, کرتے جا, کرتا جا. سورہ رحمان کی تلاوت ہوگی قرآن کی, تو اسے زوال نہیں ہے. یہ لا فانی لا ثانی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی کتاب ہے. تو قرآن خدا کی صفت ہے, خدا کا کلام, خدا کا کلام خدا کی صفت ہے, خدا کی مخلوق نہیں ہے. خدا کی مخلوق پر خدا کو جو برتری حاصل ہے وہی خدا کی مخلوق کو خدا تمام دنیا پر وہی فوقیت حاصل ہوگی. خدا کا کلام بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس سے کس طرح ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے, اس کے لیے ہمیں کیسے بچے ہمیں کام کرنے چاہیے, علوم شرعیہ کے لیے یہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت معلوم ہو گیا جو خدا کی صفت ہوگا, خدا کی صفت کی جو تلاوت کرے گا اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا, اس کا کیا مقام مرتبہ ہوگا. معمولی ہم دیکھتے ہیں کوئی بکرا مل گیا, کوئی مچھلی مل گئی, اللہ کا نام اس پر کنڈا ہوتا ہے تو پوری دنیا جاگ اٹھتی ہے, اس کی قیمت لاکھوں میں بنتی ہے. بکرے پر اللہ کا نام آ گیا, مچھلی پر اللہ کا نام آ گیا, لاکھوں کروڑ اس کی قیمت ہو جاتی ہے. قرآن پورا صرف اللہ کا نام نہیں, پورا قرآن اپنے سینے میں حفظ کیے ہوئے ہیں. پورے چلتا پھرتا جو قرآن ہے عملی طور پر بھی چلتا پھرتا قرآن ہے. سینے میں جس کے قرآن محفوظ ہے اس کا مقام, اس کا مرتبہ کیا ہے. اس بکرے کی اہمیت ہے, اس مچھلی کی اہمیت ہے جس پر اللہ کا نام کندہ ہے. پورا کلام جس کے سینے پر کندہ ہے, سینے کے اوراق, سینے کے پنوں میں پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے. اس کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس, اس کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے. دیکھیے گورنمنٹ کے جو سرونٹ ہوتے ہیں, معمولی پوسٹ مین بھی ہے, اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. پولیس بھی ہے, کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو پوری گورنمنٹ کھڑی ہو جائے گی, بہت بڑا کیس ہو جائے گا. معمولی پوسٹ مین گورنمنٹ کا جو سرونٹ ہے, ملازم ہے, اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے, ہمت نہیں کر سکتا تو اسے آنکھ دکھانے کی. یہ حفاظ کرام, یہ علماء کرام, یہ مفتیان اعظام, یہ قاضیان, یہ کون ہے؟ خدائی سرونٹ ہے, خدائی ملازم ہے. میں کہتا ہوں بار بار, ایک ہے خدمت خلق, ایک ہے خدمت حلق, ایک ہے خدمت خلق, ایک ہے خدمت حلق, ایک ہے خدمت حق. تین خدمتیں ہیں. خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت کرنا, علوم اساتذہ والے انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, خدمت خلق کر رہے ہیں. اچھی نیت سے اس کو ان کو ثواب ضرور ملے گا, اللہ کے پاس اجر ضرور ملے گا. خدمت حلق یعنی جن کا کوئی واسطہ ہی دنیا سے, میرے بچے, میرے بیوی, میرا خاندان, اور اس سے دنیا سے کوئی رابطہ نہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں, خیر خیریات کا, اچھائی کا کسی سے معاملہ نہیں کرتے, خود رس قسم کے خدمت حلق. خدمت حق یہ ہے علماء کرام, علماء اعظام, مفتیان, حفاظ کرام, خدامان حق ہے جو خود لکھتے ہیں خادم شریعت ہے. ہم کسی کے خادم نہیں ہیں, ہم خادم شرع ہیں, ہم خادم شرع متین ہیں, ہم خدائی خادم ہیں, خدائی سرونٹ ہیں. اس لیے علامہ ابن قیم نے بہت اچھی بات ہے, بہت بڑھیا بات لکھی. وہ کہتے ہیں یہ مفتیان کرام عالم الموقعین ایک کتاب لکھی انہوں نے, ضخیم کئی جلدوں میں ہے, عالم الموقعین. اس میں وہ لکھتے ہیں یہ علماء کرام, یہ مفتیان اعظام, یہ قضات جن کے جیب میں خدا کی مہر ہے, جن کے جیب میں یہ خدا کے مقرب ہیں. کوئی فتویٰ ہوگا, کچھ بھی کوئی حکم آئے گا شریعت کا, وہ بتائیں گے, خالی مہر بنا کر یہ خادم شرع ہیں. تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ آج ہم سمجھے کہ ہمارے بچہ انجینئر بن جائیں, ڈاکٹر بن جائیں, فلاں بن جائیں, فلاں بن جائیں, لیکن ہم سمجھے کہ میرا بچہ حافظ نہ بنے, عالم نہ بنے. آج ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس فلاں میں یہاں فلاں میں تخصص ہو رہا ہے, فلاں میں ماہر ہو رہے ہیں, فلاں میں ماہر ہو رہے ہیں. کیا شریعت میں ماہر ہونے کا مقام نہیں ہے؟ اس کا وہ مقام اور مرتبہ بڑا ہے. تخصص فی الحدیث کر رہے ہیں,
تخصص فی القرآن کر رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، یہ تو بڑے متخصصین ہیں، ان کا مقام تو کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ احمد بن طولون ہیں، مصر کے بلا شرکت غیر بادشاہ بنو عباسیہ کے، مصر پر مستقل حکومت کی انہوں نے سالوں تک، شام پر، فلسطین پر بڑی حکومت کی، کر و فر کی، بڑے کر و فر کا بادشاہ۔ جب ان کی تاج پوشی ہوئی ہے محل میں، حافظ قرآن اور قاری نے قرآن کی آیت تلاوت کی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس آیت کا سننا تھا، وہ کر و فر اور شان و شکو کا بادشاہ کانپنے لگا، رشتاری ہوا، لرزنے لگا، تخت سے نیچے بیٹھ گیا زمین پر، کہا وہ اللہ اکبر، اس کا کلام، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم شہنشاہوں کا، اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ، پوری دنیا کو وجود میں لانے والا، اس کا کلام کیا ہوگا؟ کلام الملوک، ملوک الکلام ہے۔ تو یہ قرآن کریم رب العالمین کا کلام، اس کی طرف توجہ، اس کی طرف شوق، ذوق، رغبت، اس کو پڑھنا، تلاوت کرنا، سینے میں محفوظ کرنا، اس کو عام کرنا، میں کہتا ہوں اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ خیرکم کہا گیا، سب سے بہترین شخص ہے وہ۔ کہتے ہیں ان طالب العلم يستغفر له النمل حتى الحيتان حتى الحشرات في جذورها حتى الحيتان في الماء، ان جانوروں کے لیے، طالب علم کے لیے تمام چیزیں دعائیں کر رہی ہیں، تمام چیزیں دعائیں کر رہی ہیں، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں سمندروں کی۔ علامہ امام غزالی کہتے ہیں حکمت کیا ہے اس میں؟ کیا مچھلیاں بھی دعا کریں، کیڑے مکوڑے بھی دعا کریں؟ ارے کیوں دعا نہ کریں؟ جن کی وجہ سے اس دنیا کا وجود ہے، جو جانوروں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں، پرندوں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں، درند اور چرند کی حفاظت کی تعلیم جو دیتے رہے ہوں، کیا ان کے لیے تمام مخلوقات دعائیں نہیں کریں؟ الدنیا ملعونہ وملعون ما فيها الا ذکر اللہ وما والاہ وطالب العلم کہا ہے۔ دنیا ملعون ہے، اور دنیا میں جو کچھ چیزیں سب ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے، اور اس سے جو متصل چیزیں، اس سے ملی ہوئی چیزیں، اس میں تمام کار خیر اور اچھے کام ہو جائیں گے، چاہے عصری تعلیم ہو، سب کچھ آ جائیں گے اگر اس میں نیت اچھی ہے۔ ملعون، دنیا ملعون ہے، سب چیزیں ملعون ہے کہا گیا، الا ذکر اللہ وما والاہ وطالب العلم کا۔ تو میرے عزیزوں، جس کا یہ مقام ہو اور ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ آج ایک شوق پڑا ہے، اچھی چیز ہے، عصری مدارس میں دینی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، اور دین اور دنیا سمجھنے کے بعد ہمارا انجینئر بھی بنے گا، کچھ بنیادی تعلیم بھی ہوگی دینی، اچھی بات ہے، ہم اس سے انکار نہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ شعبہ، یہ قرآن پاک کا شعبہ، فقہ کا شعبہ، حدیث کا شعبہ، تفسیر کا شعبہ، اس کا مقام تو اور ہوگا۔ یہ خاص خواص ہے اللہ تعالیٰ کے، خادمی خدا، خادم حق ہے، ان کا مقام اور کوئی نہیں پا سکتا، ان کا مقام اور مرتبہ کوئی نہیں پا سکتا۔ تو میرے عزیزوں، اس کی طرف توجہ آج کل کے زمانے میں کہتا ہوں، اس کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج غیر کیا چاہ رہا ہے؟ سب سے بڑا دشمن ان کے سامنے یہی اہل مدارس ہیں، وہ جانتے ہیں ان کی طاقت کیا ہے، ان کی قوت کیا ہے، جانتے ہیں۔ وہ جو علماء سو ہیں جو کہتے ہیں، بہت سے علماء سو یا ایسے علماء جو کہتے ہیں دشمن کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ایک عربی تھنکر نے لکھا الشرق الاوسط میں، نام نہیں لیں گے ہم، بہت بڑا عالم مانا ہوا، سینکڑوں جن کی کتابیں، انہوں نے لکھا ہے امریکہ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے، پوری دنیا کو 6 مرتبہ ہلاک کر سکتا ہے۔ پھر لکھا اس کے پاس اتنے زہریلی مادے ہیں
کہ سمندر میں ڈال دیں تو سمندر کا پورا پانی زہر ہو جائے. ارے ایسے لوگوں کو بتائیے. یہی علماء کرام ہیں جو افغانستان میں لڑ رہے تھے. کون تھے؟ بغیر ہتھیار، ٹوٹے پھوٹے ہتھیار، دشمنوں کو ناٹو چھڑے چلوا دیا. کتاب اللہ ان کے سینے میں تھا، موت سے بالکل بے پرواہ تھے، حق کے لیے سینہ سپر ہونے والے تھے. ان لوگوں کو بتائیں یہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. آج شر پسند عناصر کو خوف اگر کوئی ہے تو انہی اداروں سے ہے، انہی مدارس سے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یار ان کو اپنے میں ضبط کر دیا جائے، ان کے نصاب کو بدل کر رکھ دیا جائے اور تنخواہیں ہم دے دیں انہیں اور وہ جو چاہے کریں. خالد سیف اللہ رحمانی نے خود لکھا ہے کتنے مدارس بہار میں حکومت میں ضم ہو گئے، وہاں کے نصاب کو بدل دیا گیا. اب وہ پھر مدرسہ دینی مدرسہ نام کا رہا، کام کا نہیں رہا. اتر پردیش میں بھی ایسے بہت سے مدارس ہیں جہاں بھی حکومت نے کہا کہ آپ ہمارے حوالے کیجیے، انہیں خطرہ ہے ہی نہیں ان لوگوں سے، ہم ہمارے حوالے کیجیے، ہم بڑی بڑی تنخواہیں دیں گے آپ کو. اس لالچ میں انہوں نے ضم کر دیا. میرے عزیزو، ہم خادمین حق ہیں، ہم کسی کے خادم اور کسی کے ملازم نہیں ہیں، شریعت کے خادم ہیں. کسی کا، جس طرح علی رحمۃ اللہ نے کہا، یہاں کسی کا حکم، ان اداروں پر کسی کا حکم نہیں چلے گا، یہاں کے علماء پر کسی کا حکم نہیں چلے گا. یہ خود دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا ان پر اپنا قانون نافذ نہیں کر سکتی. تو میرے عزیزوں، آپ کو یہ اہمیت عوام کے ذہن میں یہ بٹھانی چاہیے. جو بیچارے عوام ماشاءاللہ ہمارے سرمایہ دار خدمت کر رہے ہیں، جنہیں ان طلباء سے محبت ہے، علماء سے تعلق ہے، انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا کرم اللہ تعالیٰ ان سرمایہ داروں سے لے رہا ہے. ان حافظین کتاب اللہ، علماء کرام، مفتیان کرام، ان کی خدمت کر کے یہ بہت اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا مقام ہو رہا ہے. انہیں بھی سمجھنا چاہیے. اور میں پھر کہوں گا اپنے بچوں کو بھی ان کے حوالے کیجیے. یہ دور ہے جہاں مدارس میں بچے بھی آج کم ہو رہے ہیں، بچوں کی بھی ہر جگہ کمی ہو رہی ہے. مادیت کے چھا جانے کی وجہ سے، روحانیت کے کم ہونے کی وجہ سے ہمارے ذہن گویا مادیت گزیدہ بن چکی ہیں، مادیت زدہ بن چکے ہیں. اکثر لوگوں کے ہمیں یہ پیغام پھیلانا چاہیے. دین کی اہمیت کیا ہے، دین کا مقام کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مالدار آدمی نے قسم کھائی، بہت بڑا ارب پتی. اس نے کہا کہ اگر میں اپنی بیٹی کے جہیز میں دنیا جہاں کی دولت نہیں دے سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق. اب سب علماء کرام کے گھروں میں جا کر دستک دینے لگا. سب علماء نے کہا اب دنیا جہاں کی دولت نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی کے جہیز میں اب تمہارا طلاق واقع ہو گیا. اب کوئی چارے کار نہیں، گھومتے گھامتے افتہ و خیزہ بیچارے آ گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قرآن پاک کو رکھ دیا اس میں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی، کچھ بھی نہ دو، صرف قرآن دے دو. اب یہ آیت سنائی، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. بر و بحر میں اور خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے. اتنی عظیم کتاب. اس لیے علامہ کہتے ہیں، یعنی امام راضی کہتے ہیں اگر قرآن نہ ہوتا تو دنیا 360 علوم و فنون سے محروم رہ جاتی. دیکھیے آپ نے، اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو دنیا 360 علوم و فنون سے محروم رہ جاتی. ایسی کتاب، ایسی پیاری کتاب، ایسی بہترین کتاب ہمارے طلبہ محفوظ رکھ رہے ہیں اپنے سینوں میں، اسے پڑھ رہے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تمام اس کی ملاحظات کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے پاس ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. حضرت مولانا اقبال صاحب کی گفتگو سننی ہے اور ہمارے حضرت مولانا داؤد مربی ان کی بھی آپ کو باتیں سننی ہے. تو میں اس موقع پر یہی کہوں گا کہ یہ سالانہ جلسے کے ذریعے سے ہم گھر گھر یہ پیغام پہنچائیں کہ اپنے بچوں کو گویا ہم اللہ کے لیے بھی وقف کریں، اس شرع کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے بھی
انہیں وقت کریں, اللہ آپ کو بہت دے گا, بہت نوازے گا. اس کے لیے جو کرے گا تو اس کا اللہ کے پاس اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا